بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کا باب۔ صحابہ کرام نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا، حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ گئے، اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور متاع دنیا سے زیادہ محبوب ہو گیا تھا، اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے کی طرف توجہ کی، اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی گویا کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت کی ہی فکر کرنے والے ہیں، چنانچہ اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت۔ حضرت عروہ سے مرسلاً منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے بقیہ دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب مشرکین قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ طے کر لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذالک یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر دیں گے۔ عمرو بن خالد راوی کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا، بظاہر قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش سے باخبر کر دیا اور یہ آیت نازل فرمائی، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا، اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر لگی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ اور حضرت ابو بکر مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور مشرکین قریش ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورہ کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورہ کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکین نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے ہیں۔ آپ کی تلاش میں وہ مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے، اور آس پاس کے چشموں والوں کو بھی یہ پیغام بھیجا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا۔ اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حتیٰ کہ وہ غار کے اوپر بھی چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں بھی سن لیں۔ حضرت ابو بکر تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر خوف اور غم طاری ہو گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور آپ نے دعا مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً آپ پر سکینہ نازل ہوئی، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنی طرف سے اس پر تسکین، اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجی کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچی ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ دودھ والی بکریاں تھیں جو روزانہ شام کو ان کے اور ان کے گھر والوں کے پاس مکہ آ جاتی تھیں، اور یہ ان کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے غلام
حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بڑے امانت دار، دیانت دار اور بڑے پکے مسلمان تھے۔ انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی رہبر کو اجرت پر لینے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ انہوں نے بنو عبد بن عدی کا ایک آدمی اجرت پر لے لیا جسے ابن العریقط کہا جاتا تھا، جو کہ قریش کے بنو سام یعنی بنو عاص بن وائل کا حریف تھا۔ یہ آدمی اس وقت مشرک تھا اور وہ لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتا تھا۔ ان دنوں وہ ہماری سواریاں لے کر چھپا رہا۔ شام کے وقت مکہ کے تمام حالات لے کر حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کے پاس آتے اور حضرت عامر بن فہیرہ ہر رات بکریاں لے کر آتے۔ یہ حضرات ان کا دودھ نکال کر پی لیتے اور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے۔ پھر صبح صبح حضرت عامر بکریاں لے کر لوگوں کے چرواہے میں جا ملتے اور ان کا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، یہاں تک کہ جب ان حضرات کے بارے میں شور و غل بند ہو گیا اور حضرت عامر بن فہیرہ نے آ کر ان حضرات کو بتایا کہ ان کے بارے میں لوگ خاموش ہو گئے ہیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ اور ابن عریقط ان دونوں حضرات کی 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے، اور یہ حضرات غار میں 2 رات اور 2 دن گزار چکے تھے۔ پھر یہ حضرات وہاں سے چلے اور ان کے ساتھ حضرت عامر بن فہیرہ تھے، جو ان حضرات کی اونٹنیوں کو ہانکتے اور ان کی خدمت کرتے اور ان کی مختلف کاموں میں اعانت کرتے۔ حضرت ابو بکر ان کو اپنے پیچھے باری باری بٹھا لیتے۔ حضرت عامر بن فہیرہ اور بنو عدی کے قبیلہ کے راستہ بتانے والے کے علاوہ اور کوئی ان حضرات کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ صبح یا شام کسی ایک وقت ضرور تشریف لاتے۔ چنانچہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کی اور اپنی قوم کے درمیان میں سے مکہ چلے جانے کی اجازت دی، اس دن آپ عین دوپہر کے وقت ہمارے یہاں تشریف لائے۔ اس وقت آپ پہلے کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ جب آپ کو حضرت ابو بکر نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ضرور کوئی نئی بات پیش آئی ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عادت کے خلاف تشریف لائے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آ گئے تو آپ کو جگہ دینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی چارپائی سے ذرا پرے ہٹ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر کے پاس اس وقت میں اور میری بہن اسماء بنت ابی بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باہر بھیج دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں تو میری بیٹیاں ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان کے یہاں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چلے جانے اور ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، میں اس سفر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم بھی ساتھ چلو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں تھا کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رویا کرتا ہے۔ اس دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھ کر یہ پتہ چلا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ 2 سواریاں میں نے اس وقت کے لیے تیار کر رکھی تھیں۔ ان حضرات نے عبداللہ بن عریقط کو راستہ بتانے کے لیے اجرت پر لیا۔ یہ قبیلہ بنو دؤل بن بکر کا تھا اور اس کی والدہ بنو سہم بن عمرو میں سے تھی، اور یہ مشرک تھا اور اسے اپنی 2 سواریاں دے دیں، اور جو وقت اسے مقرر کیا تھا اس وقت تک وہ ان 2 سواریوں کو چراتا رہا۔ علامہ بغوی نے ایک عمدہ اسناد کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اسی حدیث کا کچھ حصہ نقل کیا ہے، اور اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ساتھ رہنے کی درخواست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منظور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میرے پاس 2 سواریاں ہیں جن کو 6 مہینے سے اس وقت کے لیے گھاس کھلا رہا ہوں، آپ ان میں سے ایک لے لیں۔ آپ نے فرمایا، میں ویسے نہیں لوں گا بلکہ اسے خریدوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ سواری خریدی۔ پھر وہ دونوں حضرات وہاں سے چلے اور غار میں جا کر ٹھہر گئے۔ آگے اور حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں روزانہ ہمارے پاس 2 دفعہ تشریف لاتے تھے۔ ایک دن آپ عین دوپہر کے وقت تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے ابا جان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت کسی خاص بات کی وجہ سے آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں سے چلے جانے کی اجازت دے دی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے پاس 2 سواریاں ہیں جنہیں میں اتنے عرصے سے آج کے انتظار میں گھاس کھلا رہا ہوں، ان میں سے ایک آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔
حضرت ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر آپ اسی میں خوش ہیں تو قیمت دے کر لے لیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے ان دونوں حضرات کے لیے سفر کا کھانا تیار کیا اور اپنے کمربند کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑے سے زیادہ سفر کو باندھ دیا۔ پھر وہ دونوں حضرات چلے اور ثور پہاڑ کے غار میں جا ٹھہرے۔ جب وہ دونوں حضرات اس غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس غار کے اندر گئے اور ہر سوراخ میں انگلی ڈال کر دیکھا کہ کہیں اس میں کوئی موذی جانور تو نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے۔ جب کفار کو یہ دونوں حضرات مکہ میں نہ ملے تو ان کی تلاش میں چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا اور مکہ کے پہاڑوں پر پھرتے پھرتے اس پہاڑ پر پہنچ گئے جہاں یہ دونوں حضرات تھے۔ ان میں سے ایک آدمی غار کی طرف منہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ آدمی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، فرشتے ہمیں اپنے پروں سے چھپائے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی بیٹھ کر غار کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے نہ کرتا۔ وہ دونوں حضرات وہاں 3 رات رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ شام کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں لے آتے اور آخر رات میں ان کے پاس سے بکریاں لے کر چلے جاتے اور چراگاہ میں جا کر چرواہوں کے ساتھ مل جاتے۔ شام کو چرواہوں کے ساتھ واپس آتے لیکن آہستہ آہستہ چلتے اور پیچھے رہ جاتے۔ جب رات کا اندھیرا ہو جاتا تو اپنی بکریاں لے کر ان دونوں حضرات کے پاس پہنچ جاتے۔ چرواہے یہ سمجھتے کہ وہ انہی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مکہ میں رہ کر حالات معلوم کرتے رہتے اور جب رات کا اندھیرا ہوتا تو وہ ان دونوں حضرات کو جا کر سارے حالات بتا دیتے اور پھر آخر رات میں ان حضرات کے پاس سے چل پڑتے اور صبح کو مکہ پہنچ جاتے۔ 3 راتوں کے بعد یہ دونوں حضرات غار سے نکلے اور ساحل سمندر کا راستہ اختیار کیا۔ کبھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلنے لگتے، جب ان کو پیچھے سے کسی کے آنے کا خطرہ ہوتا تو آپ کے پیچھے چلنے لگتے۔ سارے سفر میں یوں ہی کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے رہتے۔ چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں مشہور تھے، اس وجہ سے راستے میں انہیں کوئی پہچاننے والا ملتا اور یہ پوچھتا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو آپ کہتے یہ راستہ دکھانے والا ہے جو مجھے راستہ دکھا رہا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا کہ مجھے دین کا راستہ دکھا رہا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا کہ انہیں سفر کا راستہ دکھا رہا ہے۔ جب یہ حضرات قدیر کی آبادی پر پہنچے جو ان کے راستے میں پڑتی تھی تو ایک آدمی نے بنو مدلج کے پاس آ کر بتایا کہ میں نے سمندر کی طرف جاتے ہوئے 2 سواروں کو دیکھا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قریش کے وہی 2 آدمی ہیں جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو۔ تو سراقہ بن مالک نے کہا یہ 2 سوار تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو ہم نے لوگوں کے کسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ سراقہ سمجھ تو گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ہیں، لیکن لوگوں سے چھپانے کے لیے یہ کہہ دیا۔ پھر سراقہ نے اپنی باندی کو بلا کر اس کے کان میں یہ کہا کہ وہ ان کا گھوڑا آبادی سے باہر لے جائے۔ پھر وہ ان دونوں حضرات کی تلاش میں چل پڑے۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں ان دونوں کے قریب پہنچا اور پھر انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا جیسے کہ آگے آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔